کیونکہ ہم لوگ اس کے عادی نہیں ہیں، لیکن اب آپ کی فرمائش ہے تو میں لگا لے رہا ہوں. پھر فاتحہ. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلوات محمد وآله محمد وآله محمد. تم تو دیوار سے کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ آئیے آگے آئیے، بیچ میں خالی رہتا ہے فرش کا. اچھا اور آگے آتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جس آیت کو میں نے عنوان بیان قرار دیا تھا، اسی آیت کے ذائل میں آپ کے سامنے پھر میں یہ دو مجلسیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. پیغمبر کے اخلاق کی کردار کی گواہی انبیاء دے چکے، اوصیاء دے چکے، بچے دے چکے، اور سب نے جو ہے وہ عصمت کی گواہی دی. پیغمبر اسلام نے جتنی تکلیفیں برداشت کی اور جتنے مسائل، جتنی مشکلات، جتنی پریشانیاں اور جتنی ذہنی الجھنیں تھی، پیغمبر اسلام کو کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی. پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا کہ ما اوذی نبی کما اوذیت. جتنی تعزیت مجھے دی گئی اتنا کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی. جسمانی تکلیف تو رسول کو کم دی گئی، لیکن ذہنی الجھنیں بہت ہیں. جسمانی تکلیف میں تو صرف جنگ احد کا واقعہ ہے. بقیہ پیغمبر اسلام کو ذہنی تکالیف بہت دی گئی. ذہنی طور پر ٹارچر بہت کیا گیا، بہت زیادہ پریشان کیا گیا. سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ اہل بیت کے سلسلے میں. قرآن پیغمبر نے جب یہ فرما دیا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اپنے اہل بیت، اور دونوں کا برابر سے تعارف کرایا کہ قرآن کیا ہے، اہل بیت کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے، اہل بیت کیا کہتے ہیں، اور دونوں میں جو ہے وہ فرق نہیں تھا، کوئی کنٹراڈکشن نہیں تھا کہ قرآن کچھ کہے اہل بیت کچھ کہے. جو قرآن کہتا تھا وہی اہل بیت کہتے تھے، جو اہل بیت نے کہا وہی قرآن نے تائید اس کی. یہ نہیں ہے کہ قرآن اہل بیت کی تائید کرے، اہل بیت کی تائید نہ کر رہا ہو، بلکہ جو بھی اہل بیت نے کہا اس کو قرآن نے اس کی تائید کی اور اس کو جو ہے ایکسیپٹ کیا.
قرآن کی تفاسیر کو جو اہل بیت نے بتایا، جب بڑے بڑے مفسر قرآن، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صحابہ جو پیغمبر کے زمانے میں تھے اور بعد میں بھی پیغمبر کے رہے، ان لوگوں نے کوئی قرآن کا مسئلہ حل نہیں کر پاتے تھے۔ قرآن جمع کرنے والے علی، قرآن کو سمیٹنے والے علی، اور قرآن کو نقطے میں بھی پہنچانے والے علی، قرآن کو نقطے میں بھی پہنچانے والے علی، مولا کائنات جناب کمیل ابن زیاد نخعی، جن کی دعا آپ پڑھتے ہیں، یہ مولا کائنات نے تعلیم دی تھی، آپ کے صحابی تھے، جانے والے تھے کوفے میں۔ مولا کائنات نے ان کو پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے باہر لے گئے کوفے کے نماز عشاء کے بعد، اور لے جا کر جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی راستہ چلتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ہم عالم علم لدنی ہیں، ہم لوگ اللہ نے ایک طبقہ جو ہے وہ ہم لوگوں کا پیدا کیا ہے کہ جو آخرت کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور علم جو ہے وہ اللہ نے ہم کو بخشا ہے اور ہم کو علم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہم یہاں دنیا میں علم نہیں حاصل کرتے، دنیا میں آ کے نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ نے ہم کو علم، کمال، شجاعت، بہادری، اخلاق، کردار، سخاوت، ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں، حسن، جمال، ساری چیزیں، شجاعت، دلیری، یہ سب ہمیں اللہ نے دے کر بھیجی ہے۔ تو ہم اہل بیت ہیں، ہم ائمہ ہیں کہ جن کو اللہ نے سارا کمال دے کر بھیجا ہے۔ اہل بیت کو پڑھایا نہیں، شاید اسی لیے مولا کائنات نے کعبے میں پیدا ہونے کے بعد جب رسول اللہ نے اپنی آغوش میں لیا تو علی نے جو ہے وہ قرآن پڑھ کے بھی سنایا، توریت پڑھ کے بھی سنائی، زبور پڑھ کے بھی سنائی، انجیل پڑھ کے بھی سنائی، تاکہ دنیا کو یقین ہو جائے کہ ہم وہاں سے علم لے کر آئے ہیں یہاں سے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جب وسیع وہاں سے علم لے کر آ رہا ہے تو نبی کیسے جاہل پیدا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نبی بھی وہاں سے علم لے کر آئے، نبی بھی وہاں سے کمال لے کر آئے، نبی بھی وہاں سے خوبیاں لے کے آئے۔ تو اہل بیت جیسے نبی نورانی، ویسے ہی اہل بیت کو بھی نور سے پیدا کیا، نور سے پیدا کیا۔ اہل بیت خاکی نہیں ہے، یہ تو بشریت کا لباس پہنا کر ہم کو بھیجا ہے۔ اللہ نبی کو ہمارے سامنے بھیجا ہے، بشریت کے لباس پہن کر ہماری طریقے سے کھال سب کو، لیکن حقیقت میں نور تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اب نور کا معاملہ یہی ہے کہ ایک چادر میں پنجتن آ گئے۔ اب جب پنجتن آ گئے ہیں تو اب جبریل سوال کر رہے ہیں، یا رب من تحت الکساء، پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ معلوم ہے کہ باڈی جو ہے وہ ایک اعتبار سے پانچوں نہیں آ سکتی۔ چادر کا مطلب یہ ہے کہ پوری جو ہے وہ جازم نہیں ہے، پورے جو ہے وہ بہت بڑی چادر، تو معلوم ہے کہ کوئی نہیں جمع ہو پائے، سارے جمع ہو گئے اور نہ چادر چھوٹی بنی اور نہ چادر جو ہے وہ کم پڑی۔ تو معلوم ہے کہ جب چادر کے نیچے سارے آ گئے، پانچوں آ گئے، تو یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کون ہے چادر کے نیچے، کون ہے؟ جبریل پوچھ رہا ہے، جو آتا تھا، جاتا تھا، جو آیات لے کر آتا تھا، تو کیا کہا پروردگار میں؟ ہم فاطمہ تو ان میں فاطمہ ہے، ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہاں پر بیچ میں بات آ گئی ہے تو کہہ دوں، کیونکہ فاطمہ کا بھی کردار، فاطمہ کا بھی اخلاق، فاطمہ کا بھی برتاؤ، فاطمہ کا بھی تحمل، فاطمہ کا بھی صبر، فاطمہ کی بھی قوت برداشت وہی ہے کہ جو پیغمبر اور علی کی تھی۔ دیکھیں کوئی بھی ڈفرنس نہیں ہے، بہت اطمینان سے سنیے، وقت کے اندر جو ہے وہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ آپ جو ہے وہ ایسا نہ، اور ویسے بھی ویکینڈ ہے تو اگر جو ہے وہ 2 گھنٹے بھی اچھا تو کوئی بات نہ سمجھیے گا تو بھائی، لیکن یہ کہ آپ کا پورا پروگرام جو ہے وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سمجھتا ہے، بہرحال اور بھی کام ہے تو میں نے آپ سے کہہ دیا، تو بہرحال وقت کے اندر جو ہے وہ مجلس آپ کو میں ختم کروں گا، ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال پانچوں جو ہے وہ چادر کے نیچے آ گئے، ہے کہ نہیں؟ تو اب جو ہے وہ پہچانوایا کس کے ذریعے سے جا رہا ہے؟ بھائی ابھی تو مرکزی شخصیت پیغمبر ہے نہیں ہے بھائی، ہم کو یہی تو کہا جاتا ہے کہ 2 چیزوں کے، ایک یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علی کو حد سے زیادہ بڑھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ علی کو حد سے بڑھا جاتے ہیں۔ پیغمبر نے کیا کہا فاطمہ کے لیے کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو پیغمبر اسلام احترام اتنا کرتے تھے، فاطمہ آتی تھی تو پیغمبر اٹھتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، اپنی جگہ پر بیٹھالتے تھے۔ تو پیغمبر اسلام
نے فاطمہ کا احترام کر کے بتا دیا تو معلوم ہوا کہ ہم نے نہیں ہے، پیغمبر نے اپنی کسی زوجہ کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا، کسی اور بیٹی کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا۔ کہنے کو تو تاریخ میں لوگوں نے بہت سی بیٹیاں لکھی ہیں، لیکن فاطمہ ایک لوتی بیٹی ہے، فاطمہ ایک اکیلی بیٹی ہے کہ جو فاطمہ جس کا استقبال کرتے ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھالتے ہیں اور اپنی جگہ احترام کے لیے اٹھتے ہیں، احترام کے لیے۔ تو معلوم کہ جب ازواج پیغمبر میں فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اور غیرے کی عورت فاطمہ کے مقابلے میں کیا آ سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال پروردگار نے تعارف کرایا کس کے ذریعے سے؟ پیغمبر کے ذریعے سے۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے۔ صلوات پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ صلوات سے جو ہے وہ ذاکر کا بھی سہارا ملتا ہے اور مومنین کی بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ثواب تو بڑھتا جاتا ہی ہے جتنے زیادہ لوگ ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات۔ تو بھائی یہ الزام ہے، پہلے یہ سن لیجئے تو میں اس کے بعد عرض کرتا ہوں کہ کیوں پروردگار نے جو ہے وہ فاطمہ کے ذریعے سے، تو ہم نے فاطمہ کو نہیں بڑھایا پیغمبر نے، آگے کیا پیغمبر نے۔ فاطمہ بھئی کسی زوجہ کے بھی گھر میں جا سکتے تھے، لیکن نہیں، پیغمبر اسلام فاطمہ کے گھر پہ آئے، فاطمہ کے گھر کے آنے کے بعد فاطمہ کے گھر پہ آئے، چادر منگائی، کہا کہ میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ بھئی حدیث قصہ ہم آپ صبح شام نہیں تو کم سے کم شب جمعہ تو پڑھتے ہی ہیں۔ یہ سب حدیث قصہ جو ہے وہ معلوم ہے، یہ ایمان کے بڑھانے کے لیے، ایمان کو اور زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ اور مضبوط کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ حدیث قصہ پہ بھی بعض بار کمنٹ کر دیتے ہیں، اب تو خیر کم ہو گیا، پہلے تو بہرحال صرف یہ ہوتا تھا کہ دعا کمائل اور ان کا ٹکراؤ۔ کچھ لوگوں کا مقدر ہوتا ہے کہ کبھی نماز کو حسین سے ٹکرائیں گے، حسین کو نماز سے ٹکرائیں گے، کبھی مجلس کو اور کبھی جو ہے وہ دعا کو، لیکن اہل بیت کا کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو بہرحال حدیث قصہ پڑھنا چاہیے اور بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت کی چیز ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال حدیث قصہ میں جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے آئے، گھر میں آئے اور جو ہے وہ آنے کے بعد جو ہے وہ چادر مانگی، چادر میں آ گئے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ پیغمبر نے فاطمہ کو آگے بڑھایا، پیغمبر نے فاطمہ کا تعارف سب سے زیادہ کرایا ہے۔ اتنا تعارف تو خدیجہ الکبریٰ کو بھی نہیں کرایا، بھئی جس نے پوری دولت، پوری کیپٹل، پوری اپنی ملکیت اور پورا ٹریڈ جتنا تھا سب اسلام کے لیے قربان کیا ہے کہ نہیں؟ بھئی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیے گا تو خدیجہ الکبریٰ کی شادی میں جب رسول اللہ سے ہوئی ہے 6 مہینے تک جو ہے وہ کھانا کھلایا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ نے۔ بیک ڈور سے لوگ کے بڑے لوگوں کو کھانا جاتا تھا، جب دولت اتنی تھی پر جناب خدیجہ کو، اور اس کے بعد پورا مال سب کچھ دے دیا پیغمبر اسلام کو، کہا جو ہمارا مال ہے وہ آپ کا مال ہے کہ نہیں؟ تو اب جو ہے وہ بڑھانے کو آپ کسی کو بڑھا دیجئے، لیکن یہ کہ یاد رکھیے کہ فاطمہ کے مقابلے میں کوئی آوا نہیں سکتا، نہ فاطمہ کے مقابلے میں کوئی ٹھہر سکتا ہے۔ ہمیں جب رسول کی بیوی نہیں آ سکتی تو اور کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ تو بہرحال فاطمہ کو نہ ہم نے بڑھایا، نہ تو اب بڑھایا تو پیغمبر سے پروردگار نے بھی کہا کہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، وہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے اور اس کے دونوں بیٹے ہیں۔ دیکھیے عورت کا کوئی اپنا جو ہے وہ انٹروڈکشن اور تعارف کا ذریعہ جو ہے وہ ہمیشہ مرد رہتا ہے۔ آج دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے، عورت کبھی اکیلے نہیں پہچانتی، جب کسی بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے تو یہ پرنسس اور شہزادی کہلاتی ہے کہ یہ فلاں کی پرنسس اور شہزادی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں آگے دبئی وغیرہ میں اور سب جگہ ہے نہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی پرنسس اور شہزادی ہے کہ نہیں؟ اور اگر نہیں ہے کسی دولت مند کی بیٹی ہے، یہ فلاں راکفیلر کی بیٹی ہے، یہ بل گیٹ کی بیٹی ہے، تو معلوم ہے کہ وہاں بھی جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ باپ کا نام چلتا ہے۔ اور جب بیاہ کے چلی جاتی ہے، شوہر کے گھر جاتی ہے، تب بھی اس کا اپنا کوئی تعارف کا ذریعہ مرد ہی رہتا ہے، مرد ہی رہتا ہے۔ ہندوستان کو بھی آپ دیکھ لیجئے، پاکستان کو بھی دیکھ لیجئے، جو بھی آپ کا ہمارے یہاں وزیر اعظم ہوئے وہ اپنے باپ کی وجہ سے پہچانے گئے، یا جو ہے وہ مہاتما گاندھی کی وجہ سے پہچانے گئے، یا جو ہے وہ بھٹو کی وجہ سے اس کی بیٹی پہچانی گئی، باوجود ہے کہ اس کا شوہر بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن تعارف مرد ہی بنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو نہ اپنے گھر میں تھی تب بھی مرد تعارف کا ذریعہ بنا، جب جو ہے وہ شوہر کے گھر گئی تب بھی جو ہے وہ تعارف کا ذریعہ جو ہے وہ شوہر بنا یا مرد بنا، اور جب بچے پل بڑھ کر جوان ہو گئے، بچے والی ہو گئی، تو تب بھی جو ہے یہ فلاں کی ماں ہے، یہ فلاں کی نانی ہے، یہ فلاں کی دادی ہے، تب بھی تعارف کا ذریعہ جو ہے وہ مرد ہی بنا۔ یہ کائنات عالم میں صرف پروردگار نے فاطمہ زہرا کو شرف عطا کیا ہے کہ جس سے باپ بھی پہچانا
شوہر بھی پہچانا جا رہا ہے، بیٹے بھی پہچانے جا رہے ہیں۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، سن لیجئے، اور واہ واہ کرنا چاہے گا تو کر دیجئے گا، صلوات پڑھ دیجئے گا۔ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس سے نبوت بھی پہچانی جا رہی ہے، امامت بھی پہچانی جا رہی ہے۔ محمد وآل محمد، تو فاطمہ کو پہچانوایا ہے۔ اب علی کو بھی جو ہے وہ علی کو پیغمبر اسلام نے تعارف کرایا اور آگے بڑھایا اور پہچانوایا۔ ہر جنگ میں رسول اللہ نے تلوار چلائی ہے کسی دن؟ کسی جنگ میں بتائیے رسول اللہ نے تلوار چلائی ہے؟ نہیں چلائی ہے نا، اس لیے نہیں چلائی کہ رحمت کا کارگل دیا گیا تھا، اور رحمت ہر ایک کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ بارش رحمت ہے، مومن منافق کافر مشرک بے دین ہے ناستک جو بھی ہو، سب کی کھیتی پر جو ہے وہ پانی برستا ہے کہ نہیں؟ تو رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ تو اگر پیغمبر تلوار چلاتے، پیغمبر کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو جاتا تو رحمت کی سند جا بھی سکتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ بارش رحمت ضرور ہوتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن پیغمبر نے جتنی جنگیں لڑی ڈیفنس میں لڑی، جتنی جنگیں لڑی دفاع میں لڑی، یا یہ معلوم ہو کہ کوئی اٹیک کرنے والا ہے تب پیغمبر نے جو ہے وہ حفظ ما تقدم اور سیلف ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ پیغمبر نے حملہ کر کے اس کو جو ہے وہ ختم کیا ہے، پیغمبر نے تلوار۔ تو معلوم ہے کہ رحمت پانی برستا ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، لیکن جو کیا کہتے ہیں مریض ہو، بیمار ہو، اور جس کو ٹھنڈک لگتی ہو اور وہ بخار چڑھ جائے، اس کے لیے یہی پانی جو ہے وہ مضر ہو جائے گا، سمجھے؟ اس لیے کہ یہ خود جا کر اگر نہاتا گھر سے نکل کر اور جو ہے وہ شاور کی طریقے سے اس کو پانی لیتا بارش کا، تو اس کو مضر ہوگا۔ یہ اپنی ذات، اس نے خود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا، پانی کی کوئی خطا نہیں ہے، سمجھے؟ اسی طریقے سے پیغمبر رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور کفار و مشرکین محمد سے آ کے ٹکراتے رہے اور مارے جاتے رہے، تو یہ ان کی خطا ہے۔ محمد کی جو ہے وہ رحمت للعالمین کا جو سرٹیفکیٹ اور ٹائٹل دیا گیا ہے وہ نہیں ختم ہو سکتا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بھئی رحمت کی ضرورت دی ہے، تو اب پیغمبر اسلام نے علی کو بڑھایا، علی کو بھی ہر جگہ تعارف کرا رہے، ہر جنگ میں پیغمبر اسلام نے علی کو آگے بڑھایا ہے۔ ہم نے نہیں بڑھایا، ہم کیا، ہماری کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اہل بیت کو تعارف علی کو تعارف بڑھائیں گے؟ بھائی بڑھایا ہوا تو یہ بڑھایا ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی ہو۔ بھائی کمی ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، میں نے کہا آپ بہترین سرجن ہیں، آپ جو ہے وہ بہترین ڈاکٹر ایم ڈی ہیں، ہم تعریف کرتے چلے جائیں گے۔ آپ وکیل ہیں، ہم کہیں گے کہ خدا کرے آپ کو جو ہے وہ جج ہونا نصیب ہو، آپ جسٹس کے دروازے پر، تو معلوم ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، لیکن استاد پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اس کے بعد وہ بڑھاتا ہے، اور اس کے بعد یونیورسٹی سند دیتی ہے اور یونیورسٹی اس کو منواتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو معلوم ہے کہ پڑھایا اس کو جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی ہو۔ علی کے اندر کوئی کمی ہو تو بتاؤ، علی کے اندر اتنا طاقت تھی، اتنا علم تھا، اتنا کمال تھا، اتنی شجاعت تھی، اتنی بہادری تھی، اتنی سخاوت تھی، اتنا تحمل تھا، اتنا صبر تھا اور اتنا برداشت تھا، اور اللہ نے معجزہ ایسے دیا تھا کہ 2 انگلی کے اشارے سے در خیبر کو اٹھا لیا اور ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا لیا، مٹی کی دیوار کو سونے میں بدل دیا۔ اگر قالین کے اوپر کہہ دیا کہ ان کو فلمان فارسی کو لے جا کر جو ہے وہ دنیا کی سیر کرا لاؤ، تو قالین جو ہے وہ تھرون کی طریقے سے اڑنے لگا۔ معلوم ہے کہ جو شاید جناب سلیمان تو تخت بنوا کے اس کے بعد اڑتے تھے لیتا تھا، لیکن علی نے تو قالین کارپیٹ کو بھی حکم دیا وہ سیر کرا رہا ہے۔ تو معلوم ہے کہ معجزات جناب سلیمان کا معجزہ اور تھا، علی کا معجزہ اور ہے۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ بھئی کہا جاتا ہے کہ صاحب تو علی کو ہم کیا بڑھائیں گے، یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ الزام ہے، تہمت ہے کہ آپ شیعہ علی کو بڑھا دیتے، شیعہ علی کو بڑھا دیتے۔ شیعہ نہیں بڑھاتے، جیسا رسول اللہ نے بتایا ویسے ہی ہم نے کہا، جیسا علی نے فرمایا ویسے ہی ہم نے کہا۔ بھئی علی نے جو ہے وہ معجزات ایسے دکھائے۔ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے تھے، سامنے علی بن ابی طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو جاری تھی، بات چیت ہو رہی تھی۔ درمیان گفتگو بات چیت میں کے درمیان میں پیغمبر نے کہا کہ یا علی، اللہ نے کچھ صفتیں تم کو ایسی دی ہے جو مجھ کو نہیں دی، کچھ صفتیں اللہ نے تم کو ایسی دی ہے جو مجھ کو نہیں دی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کہا کیا رسول یا رسول اللہ، کہا کہ جیسی
تم کو دی ہے ویسی زوجہ اللہ نے ہم کو نہیں دی. عصمت محب بیٹی ہے نا, جیسی زوجہ جو ہے وہ تم کو دی ہے, عصمت محب بیٹی ہے پیغمبر کی. لیکن علی کو جیسی زوجہ دی فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ ایسی نہیں دی. اور پیغمبر کی ازواج جو ہے وہ اس درجے پر فائز نہیں تھی. کہا کہ علی کو جیسی تو زوجہ تم کو ملی ویسی زوجہ مجھ کو نہیں ملی. اللہ نے جیسا خضر تم کو عطا کیا ہے ویسا خضر مجھ کو عطا نہیں کیا. اللہ نے جیسے بیٹے تم کو عطا کیے ہیں ویسے بیٹے مجھ کو عطا نہیں. ایک مسلمانوں کیا محمد عربی کے مقابلے میں کہتے ہو کہ ہمارے جیسے ہیں؟ ہمیں جب پیغمبر نے بتا دیا کہ 5 فضائل میں ہم علی ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں تو کسی صحابی کو علی کے مقابلے میں کیا لاتے ہو؟ پردے محمد والے محمد نعرہ حیدری. بھئی علی کو اللہ پیغمبر نے بڑھایا, پیغمبر نے پہچنوایا ہے, اور پیغمبر نے حقیقت میں تعریف کی ہے, پہچنوایا ہے. دیکھیے پہچاننا بہت ضروری ہے, پہچاننا انتہائی ضروری ہے. اگر پہچانا نہیں اور معرفت نہیں, باقاعدہ معرفت کا ایک پورا چیپٹر ہے. معرفت ہم صبح شام دعا کریں گے پروردگار ہم کو معرفت کا عطا کر, معرفت کا صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر. بھئی خدا کی معرفت بھی آسان نہیں ہے. بھئی کیا کہا معصوم نے, ما عرفنا کا بحق معرفت, پالنے والے جو پہچاننے کا تجھے حق تھا وہ ہم نہیں پہچان سکے. یہ تو وہ جانتا ہے کہ پہچاننے کا کیا حق ہے, نبی جانتا ہے یا امام جانتا ہے. ہم آپ نہیں بتا سکتے کہ اس کے پہچاننے کا کیا حق ہے. ہم کیا پہچانیں گے؟ ایک چھوٹا سا موبائل ہمارے پاس ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی چیزیں اس کے اندر ہیں. بھئی روزانہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آتا جاتا بڑھتا جاتا ہے. ایک جو ہے وہ ورژن ختم ہوا, دوسرے سال دوسرا آ گیا, اس میں کچھ اور ایڈ ہو گیا, کچھ اور ایڈ ہو گیا. تو معلوم ہے کہ ایک ڈیوائس جو ہمارے سامنے ہے جس کو انسان نے بنایا ہے, اس کے بعد بھی ہم اس کی پوری معرفت نہیں حاصل کر پاتے. تو ابھی دنیا میں کتنی چیزیں ہیں کہ جو انسان ریسرچ کر کے تحقیق کر کے اور اس کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اما جب اللہ کی پیدا کردہ زمین کو تم اتنی معرفت نہیں رکھتے ہو تو جس کو عالم علم لدنی بنا کر بھیجا ہے اس کو کیسے پہچان لو گے؟ آواز پر محمد وآل محمد. آل محمد. علی کو پہچاننا آسان کام نہیں ہے. علی کو پہچاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. علی کو پہچاننے کے لیے بس جتنی معرفت کرائی ہے, ایمان کے 10 درجے پر جو فائز ہے اس کا نام سلمان, ایمان کے 9 درجے پر جو ہے اس کو فائز ہے اس کو کہتے ہیں ابو ذر. اب کیا تھا بھئی, اتنا زیادہ تھا, ایک فرق تھا سلمان میں ابو ذر میں. جناب سلمان پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ مسجد میں فرمایا کہ علی کو میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں. علی کو رسول نے فرمایا کہ علی کو میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا. جناب سلمان غور سے غوطہ زن ہو گئے پیغمبر کے اس قول میں اور علی کو پہچاننے کی کوشش. کیا اچھا کسی شاعر نے کہا کہ اس کی گہرائی کو ناپے نہ زمانے والے, ڈوب جاتے ہیں یہاں تھا لگانے والے. علی کو کون پہچان سکتا ہے؟ بہرحال سلمان فارسی باہر نکلے, ایک دوسرے نمبر کے صحابی صاحب آ رہے تھے مسجد میں, پوچھا رسول اللہ کے پاس کون بیٹھا ہے؟ تو جناب سلمان نے کہا رسول بیٹھے, ایک اور کوئی جوان بیٹھے, ان کو میں پہچانتا نہیں. دیکھیں جاننا نہیں کہا, میں پہچانتا نہیں. بہرحال یہ اندر مسجد میں آ دیکھا علی بیٹھے, ان کا غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا, پارا چڑھ گیا. آئے رسول اللہ سے شکایت کی, یا رسول اللہ سلمان بھی جھوٹ بولتے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بھئی ابھی میں نے پوچھا کہ مسجد میں رسول کے پاس کون بیٹھا ہے؟ تو سلمان نے کہا کہ رسول بیٹھے, کوئی اور جوان بیٹھا. کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے یا رسول اللہ؟ کہا کہ بات کیا, سلمان کو آنے دو. سلمان آئے, کہا بھئی سلمان ابھی تم سے مسجد کے باہر انہوں نے پوچھا تھا کہ میرے پاس کون بیٹھا ہے, تو کیا تم نے کیا کہا تھا ان سے؟ کہا یا رسول اللہ جو آپ نے کہا تھا وہی میں نے کہا. آپ نے فرمایا تھا کہ علی کو میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں, لہذا میں نے کہا کہ رسول بیٹھے, ایک اور کوئی جوان ہے جس کو میں نہیں پہچانتا ہوں. تو میں نے کیا غلط کہا؟ کہا ہاں. رسول نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے علی کو میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا. بات گئی گزری ہو گئی تھی, لیکن سلمان ایک مرتبہ مولا کائنات کے پاس آئے تنہائی میں اور کہا مولا کچھ میں آپ کو پہچاننا چاہتا ہوں, آپ کو جاننا چاہتا ہوں, آپ کا علم, آپ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں, پہچاننا چاہتا ہوں.
देखिए दो लफ्ज़ हैं, एक जानना और एक पहचानना। तवज्जो चाह रहा हूं, जानना जिसको आप जानते नहीं है, जानते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको पहचानते भी हों, लेकिन जिसको पहचानते होंगे जानते जरूर होंगे। तवज्जो चाह रहा हूं भाई, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, मैं नहीं जानता कि कौन डॉक्टर है, कौन वो जो है इंजीनियर है, लेकिन आप जानते हैं ना, जानते हैं। लेकिन आप जो सबसे ज्यादा बासलाहियत आदमी यहाँ पर है और सबसे ज्यादा नन्हे, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, और आप उसको ज्यादा आप जानते भी है, पहचानते भी है। जब मुझको बताया जाएगा तब पहचानूंगा, जब बताया जाएगा तब पहचानूंगा, यही तो है ना। तो मालूम ये हुआ कि पहचानने के लिए जो है वो इंसान को आगे बढ़ते रहना पड़ता है। जिसको जानता है जरूरी नहीं है कि उसको पहचानता हो, पहचानता हो, है कि नहीं। तो हमारे फर्क आला क्वालिटी की चीज है। पहचानना, कैसे पहचानना, मैं मिसाल आपके सामने देता हूं। और जैसे जैसे मारिफत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एहतराम बढ़ता जाएगा, है ही ना, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एहतराम बढ़ता जाएगा। मैं यहाँ मजलिस पढ़ने के लिए आया था, मैं अपने कमरे के अंदर था, आप लोग सारे आ गए। मिसाल है, एक आलिम दीन गाड़ी से उतरे किसी के साथ, अरब थे, जबान आप जानते नहीं थे आप, वो अंदर आ गए, या फारसी जबान थे, वो अंदर आ गए, कोई और नहीं था कि जो फारसी जो है वो बताता। वो आके बैठ गए, वुजू था, कहा वुजू, तो आपने कहा भाई आते रहते लोग इलाज के लिए आएंगे, कोई काम के लिए आएंगे, लिहाजा आपने एहतराम किया, मुसल्ला बिछाया, पूछा भी, चाय ले आए, पानी ले आए, सारी चीजें पूछी आपने। क्यों? इसलिए कि आपने सर पे अमामा देखा, बुजुर्ग देखा, दाढ़ी देखी, समझ में नूरानी शख्सियत देखी, तो आपने एहतराम किया। लेकिन जब मैं आया, जैसे ही मैंने देखा, अरे मैं दौड़ के मैंने हाथों को उनके चूमा, बोसा लिया, और बोसा, आप सब बैठे थे, और मैंने बड़ा एहतराम से उनसे फारसी में पूछा, यार अभी में क्या आगा, कब आए, कैसे आए, क्या आना हुआ, कहाँ ठहरे, कहाँ जाएंगे, सब उन्होंने बताया। अब मैंने आप लोगों से तारुफ कराया, ये आगा इराक ईरान के बहुत अहम शख्सियत है, और ये साहिबे करामात है। ये अगर इस्तिखारा देख कर जो है वो सारी चीजें बता दिया करते हैं। अब और बेहतरीन दुआ अगर किसी के लिए कर दे तो दुआ भी उनकी रद्द नहीं होती है। ये इनके शागिर्द, हजारों शागिर्द है, इनके शागिर्दों में इनकी बहुत सी किताबें हैं, इनके हजारों शागिर्द हैं, और ये साहिबे इज्तिहाद है, आयतुल्लाह के दर्जे पर है। इंसाफ से बताइएगा, आपके अंदर एहतराम का जज्बा इतना ज्यादा बढ़ेगा, हर आदमी चाहेगा कि आगा को अपने घर ले जाए, हर आदमी चाहेगा कि हर आगा से अपने लड़के को लिए ऊपर दुआ पढ़वा दे, हर आदमी चाहेगा कि नया मकान लिया है तो आगा से दुआ। मालूम है कि जैसे जैसे मारिफत बढ़ती जाती है एहतराम बढ़ता जाता है। अजीजों, जो आले मोहम्मद को पहचान जाता है फिर वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, यही तो सबसे बड़ी मारिफत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मारिफत बहुत अजीम दर्जा है। तो जनाब सलमान ने कहा कि मौला मैं जानना चाहता हूँ, आपको जानना चाहता हूँ, अपनी शिनाख्त करा दीजिए, अपने को पहचानवा दीजिए। तो मौला कायनात ने कहा, सलमान या न सलमान न ज़लूना न रुबूबियत वक़्फ़ वरना हुदूद अल बशरियत। ए सलमान, हमको देखो लवाज़िमात बशरियत में मत जकड़ना, हमको अपने जैसा मत समझना, जो तुम्हें जरूरियात है उस जरूरियात से मुतालिक हमको न उसमें जो है वो इन्वॉल्व करना। और याद रखो, न वक़्फ़ वरना हुदूद अल बशरिया, और हमको अपना जैसा बशर भी ना समझना, अपने जैसा खाकी इंसान भी ना समझना, हमारी मंजिल और है, हम और बुलंद है। फिर सलमान ने कहा कि मौला और कुछ पहचानवा दीजिए। कहा सलमान, एक वक्त में कोई 40 जगह पर नहीं जा सकता, लेकिन अली एक वक्त में 40 जगह पर जा सकता है। लोग कहते हैं कि साहब ये कैसे मुमकिन है, एक जगह पर अली जो है वो 40 जगह चले जाए, एक जगह पर अली एक वक्त में 40 जगह कैसे जा सकते हैं। मैंने कहा जिब्रील अली किसके शागिर्द है? जिब्रील का अली के शागिर्द है भाई, जिब्रील अली के शागिर्द। मिकाईल किसके शागिर्द? जिब्रील के शागिर्द। इसराफील किसके शागिर्द? मिकाईल के शागिर्द है। अब इंसाफ से बताओ, अरे शागिर्द का शागिर्द हजारों लाखों लोग दुनिया में मरते, कोई समंदर की तह में मरता है, कोई पहाड़ की बुलंदी पे मरता है, कोई डेजर्ट में मरता है, कोई जंगल में मरता है। सबकी रूह कब्ज करने वाला इसराफील मलकुल मौत जाता है। अरे जब शागिर्द का शागिर्द सारी दुनिया में एक वक्त में पहुंच सकता है, तो अगर साहिब इल्म लदुन्नी अगर एक वक्त में 40 जगह दावत पे चला जाए तो ताज्जुब की क्या बात है।
على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تو پھر جناب سلمان نے کہا، فرمایا کہ مولا پہچانوا دیجئے، اصرار بڑھتا جا رہا ہے، تشنگی بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے سلمان کو بتاتے ویسے ویسے تشنگی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، مولا پہچانوا دیجئے. پھر مولا نے کہا سلمان نسجلون علی الربوبیت وادفعوا عنا حدود البشریت. اس کے بعد فرمایا، کہتے لو کشف الغطا لمستفت یقینا، توجہ چاہ رہا، لو کشف الغطا لمستفت یقینا، اگر میرے سامنے سے سارے حجابات اور پردے چیزوں سے ہٹا دیا جائے تو علی کے علم اور یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اگر ساری رکاوٹیں ہٹا دی جائے، پردے ہٹا دیا جائے، تب بھی میرے علم و یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. جناب ابراہیم کے لیے قرآن میں پروردگار نے کہا ہم نے ابراہیم کے سامنے ساری رکاوٹیں اور سارے پردے ہٹا دیے تاکہ ابراہیم کے علم اور یقین میں اضافہ ہو جائے. لیکن علی کہہ رہا کہ اگر میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائے تو میرے علم و یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. بات کیا ہے؟ میں مثال دے دوں، بات اچھی طریقے سے واضح اور روشن ہو جائے. میں آیا یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، اور مجلس پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا بہت اچھا امام باڑہ یہ سب بنا ہوا ہے، اور میں نہیں پہچانتا تھا کہ نجم صاحب اس کے بانی ہیں، انہوں نے اس کو خریدا ہے، یہ کافی عرصے سے ان کے سامنے بنا ہے. تو میں نے کسی اور سے پوچھا تو اس نے بتایا یہ فلاسن میں خریدا گیا تھا، فلاسن میں بنا تھا، اور بتایا ہم لوگ بھی یہاں رہتے تھے، اتنی آبادی نہیں تھی یہ بنانے آئے. کچھ دیر کے بعد نجم صاحب آئے. جب نجم صاحب آئے تو میں ایسے بیٹھے بیٹھے میں سمجھا یہ بھی ہماری طریقے سے اجنبی ہے، تعارف نہیں ہوا تھا. تو میں باتوں میں نے کہا دیکھیے کتنا اچھا سینٹر ہے، کتنا اچھا بنایا ہے، اور یہ اتنے دن میں لوگ بتا ہے بنا ہے، اور اتنے پیسے اس میں لگے یہ وہ. تو یہ مسکرانے لگے، کہا مولانا میں ہی اس کا میرے سامنے بنا ہے، میں اس کا آنر بانی ہوں، میں نے بنتے دیکھا ہے، میری نگرانی میں نے بنتے دیکھا، اور میں نے اپنی نگرانی میں اس وقت جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے اس میں کام میں ہوں، تو لہذا میں نے اپنی چوائس کے مطابق بنوایا. توجہ چاہ رہا ہوں. تو معلوم کیا کہ اب ان کو اس مکان کے بارے میں اگر کچھ بتایا جائے تو ان کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. میں کیونکہ باہر سے آیا ہوں، میرے سامنے یہ مکان نہیں بنا، میرے سامنے یہ پراپرٹی ڈیولپ نہیں ہوئی، تو جب مجھے بتایا جائے گا تب جو ہے وہ میرے علم میں اضافہ ہوگا. اب سمجھے ابراہیم میں اور علی میں فرق یہی ہے، زمین کا فرش علی کے سامنے بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ علی کے سامنے بنایا گیا، جنت کو خوشیوں کا مرکز علی کے سامنے بنایا گیا، جہنم کو مخزن نار علی کے سامنے بنایا گیا، اور پانی میں روانی علی کے سامنے پیدا کی گئی، ہواؤں میں تیزی علی کے سامنے پیدا کی گئی، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں علی کے سامنے. ارے جس کے سامنے پوری کائنات سجائی گئی ہو وہ اگر کہے کہ اگر پردے ہٹا دیے جائے تو میرا علم تھا. ابراہیم کے سامنے کائنات نہیں بنی، علی اس ہستی کا نام ہے کہ جو دیکھ رہا تھا دنیا بن رہی تھی. پردے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد یا علی. مولا کائنات نے پھر فرمایا کہ سلمان یاد رکھو کہ ہم اسرار الہیہ ہیں، بس جتنا تم کو پہچانوایا گیا ہے اتنا پہچانو، جتنا تمہیں بتایا گیا ہے اتنا جانو، اتنا مانو. جتنا پہچانوایا گیا امتحان لیا جاتا ہے، مومن ممتحن. مولا نے کہا ہے کہ امتحان لیا جائے گا ہماری محبت کا. پرکھے جاؤ گے ولایت علی پہ، پرکھے جاؤ گے. کب پرکھے جاؤ گے؟ کہاں امتحان ہو. ہر وقت مومن کو امتحان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے. تمہارا امتحان لیا جائے گا، مومن ممتحن ہے، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہیں پہچانوایا جائے، تمہارا امتحان یا آزمائش ایگزام کیا جائے گا، تم کو پہچانا جائے گا. جب بات مولا نے فرمایا سلمان یاد رکھو لما بما فقط کفر، جو ہمارے بارے میں چو چرا کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو کافر ہو جائے گا وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، کوئی روک نہیں سکتا. علی سے دشمنی لاکھ کرتے رہو، علی کا کچھ نہیں بگاڑو گے. کیا اچھا کہا ہے کسی شاعر نے، لگی پھانس دل کی نکلتی نہیں ہے، لگی پھانس دل کی نکلتی نہیں ہے، بدلنے سے فطرت بدلتی نہیں ہے. علی سے عداوت تو کرتے ہیں دشمن، مگر کیا
چلتی نہیں ہے. ساری دنیا دشمن ہو جائے، بنی امیہ دشمن رہے، بنی عباس دشمن رہے، مغلوں نے جو ہے وہ قتل غارت گری کی، گوروں نے جو ہے وہ چاہا کہ ذکر علی رک جائے، لیکن کوئی نہ روک سکا، کوئی نہ روک سکا. ہر جگہ علی، ہر جگہ علی، علی علی. لاکھ دشمنی کرتے رہو، لاکھ پہچا کرتے رہو، لیکن علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اپنی ذات کو پہچانوا دو گے کہ تم کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہو. محبت علی ایسے ہی نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی 1000 سال تک کی زندگی پائے اور حرم الہی میں رات بھر جو وہ عبادت کرے، دن میں روزے رکھے، تلاوت قرآن کرے، 1000 عمرے بجا لائے، 1000 طواف کرتا رہے، اور جو ہے وہ کعبے اور مسجد کعبے اور جو ہے وہ مقام ابراہیم کے بیچ اگر قتل بھی کر دیا جائے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی تو یہ جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا. کوئی عبادت اس کو فائدہ نہیں پہنچے. ولی علی کی محبت، اسی لیے ہمارے بچپن میں اذان اور اقامت کہلوائی جاتی ہے، اسی لیے کہ اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت کے ساتھ عقیدہ اس کا اور علی کی ولایت. اشہد ان علی ولی اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بچپن میں مائیں رٹاتی تھی بچوں کو، آج بھی رٹانا چاہیے، کیونکہ معرفت کا فرسٹ سٹون جس کو رکھنا اس کا نام ہے ماں. یہ ہم سب یہ ازاداری یہ جو دی ہے یہ ہماری ماں کی دین ہے، ہماری ماں کی دین ہے. اور اگر جو ہے ماں ذرا سا بھی گڑبڑ ہو جائے بچے کی پیدائش میں تو اثر اس لڑکے پر مرتب ہوگا. لہذا معرفت کا جذبہ جو پیدا کرتی ہے وہ ماں پیدا کرتی ہے. رباعیاں بچپن میں رٹائی جاتی تھیں، سن رہی ہے میری بہنیں؟ تو بچپن میں بچوں کو رباعی پڑھائی جاتی تھی. باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے. کس سن میں پڑھی تھی، کس زمانے میں پڑھی تھی نہیں یاد ہے، لیکن یہ رباعی رٹائی گئی تھی. باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پر محمد و علی لکھا ہے. سبز پتوں پر حسن اور کلی پر زہرا، سبز پتوں پر حسن اور کلی پر زہرا، سر پھولوں پر حسین ابن علی لکھا ہے. یہ سب معرفت کے لیے ہے، بتایا جاتا، پڑھایا جاتا ہے. کیوں اتنا احترام پڑھایا جاتا ہے؟ اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں. یہ کپڑا ہے، پیدا ہوگا ہمارے یہاں کپڑا چومنے سے کیا فائدہ؟ کل تک ہم دشمنوں کا اعتراض کا جواب دیتے تھے، اب اپنے کو قراتیت کرنے لگے، اپنے آرگومنٹ کرتے ہیں، اپنے بحث کرتے ہیں. ارے تم نہیں جانتے کہ عصمت سے عظمت ہے. کپڑے سارے برابر نہیں ہوتے. توجہ چاہ رہا ہوں. پتھر سارے برابر نہیں ہوتے. یہیں پر 50 قسم کے پتھر جو ہے وہ بیٹھے ہیں. کریمی صاحب بھی پہنے، میں بھی پہنے ہوں، اور لوگ بھی پہنے ہیں. پتھر سارے زمین سے نکلے ہیں، لیکن ہر ایک کا وقار الگ الگ ہے، الگ الگ. ارے جب پتھر سارے برابر نہیں ہو سکتے تو سارے انسان کیسے برابر ہو سکتے؟ اور پھر انسانوں میں آل محمد کا مقابلہ اور علی کا کون کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے. معرفت کے میں چوں اچنا مت کیجئے، اور اہل بیت کے سلسلے میں اپنی عقلی گدے مت لگائیے. بہت سی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. کپڑا ہے، لیکن آپ کو کیا معلوم کپڑے کی کیا اہمیت ہے؟ کپڑا ایسا ہی ہے، نسبت سے عظمت ہوتی ہے نا. کپڑے میں بدن چپک جاتا تھوڑی ہے، کپڑا دھلتا بھی رہتا ہے. توجہ جانا بھائی، یہ کپڑا جو ہے وہ دھلتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے، علم ہے، تازیہ ہے، زری ہے، سب کو دھلتے. بھائی جناب یوسف کا واقعہ تو سنا ہے کہ جناب یوسف نے اپنے بابا کے لیے جب سنا اپنے بھائیوں سے کہ میرے باپ کی آنکھیں میری جدائی میں چلی گئی ہیں، تو اپنا کرتا دیا، کہا اس کو لے جانا. کافی دن کے بعد وہ کرتا لے کر بچے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بابا کی خوشبو میں، اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا. بھائیوں نے لا کے پیرانے یوسف اپنے باپ کے چہرے پر ڈالا. تو آنکھوں کی بینائی آپ سمجھے. کپڑے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ایک نبی پہن لے اور دوسرے نبی کے چہرے پر ڈال دیا جاتے بینائی آ جاتی ہے. اس کو کپڑا نہ سمجھو، یہ ابو الفضل عباس سے منسوب ہے، یہ حسین ابن علی سے منسوب ہے. بھی مانتے کہ جناب عباس کے بدن سے مس نہیں ہے، لیکن ان کی زری کی طرف مس ہے.
ان کے نام کی طرف منسوب ہے. نام سے زری بنتی ہے. عراق میں، ایران میں کیا ہے؟ چاندی کی زری ہے یا سونا ہے جو اس کے لڈو لگے ہوئے ہیں. اندر تابوت ہے، قبر ہے، قبر کے اوپر جو ہے وہ تختہ، سب کچھ تابوت ہے، چادر پڑی ہوئی، ساری چیزیں ہیں. لیکن انصاف سے بتاؤ کہ سارے ارے رسول کی کملی تو قابل احترام مانتے ہو، روضہ حسین کی چادر اور پرچم کو کیوں احترام کے قابل نہیں مانتے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس لیے کہ نسبت سے عظمت ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ کپڑا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ویلویٹ ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس پہ کام بنایا گیا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ اسٹیل کا بنا ہوا جھولا ہے. لیکن نسبت سے عظمت منسوب ہو گیا، لہذا ہم کو احترام کرنا ہے. آپ توہین نہیں کر سکتے. ذریعہ امام حسین سارے روزوں کی ذریعہ ہے جو ہے وہ چاندی کی بنی ہے یا اسٹیل کی، سب پہ جا کر آپ مانتے نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں تو جا کے آپ چومتے بھی ہیں. مقام ابراہیم کعبے کے سامنے ایک جو ہے وہ ٹیمپل بنا گول تھا، گنبد، اس کے اندر کیا رکھا ہے؟ جناب ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے کعبے کی دیوار اونچی کی تھی، وہ نشان قبر ہے، نشان قدم ہے جس کو ساری دنیا محترم مانتی ہے. علم و تافزانی کو تو کہتے ہو کبھی تو چومنا اور دیکھنا، تو جا کر کیوں اس کو جو مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے اس کو دیکھ کے آتے ہو؟ نکاح اس سے تو ٹوٹ جاتا تازیہ دیکھنے سے. ارے مقام ابراہیم کے پیروں کا پتھر دیکھنے سے کیسے نکاح باقی رہتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ سب کہا جاتا ہے کہ صاحب نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح کا ہمارے یہاں اتنا کمزور ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. اتنا اسلام پڑھتے ہیں کہ ٹوٹے نہ ٹوٹے. اسلام آپ کیا پڑھا جاتا ہوگا تو ویسے ہی جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا پڑھا آپ ہے ویسے ہی وہ آپ کے مولوی بھی ہیں. تو یہ صرف ہماری کمیونٹی سے لوگوں کو کاٹنے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شیعہ پانی تھوک کے دیتے ہیں تاکہ کھانا پینا نہ ہو. یہ سب ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. ڈیوائیڈ بھائی دو آدمی کس پاس آخر کلام میں سن لیے، یا باپ کی سب سے زیادہ دشمنی رکھی کربلا میں. یہی تو کہا تھا کہ تمہارے باپ کی دشمنی میں حسین تم کو قتل کرے. بغضاً لأبی، آپ کے باپ کی دشمنی میں ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں. تو سب سے زیادہ دشمن آج بھی ملیں گے یا علی کے دشمن ملیں گے یا حسین کے دشمن ملیں گے، یا نبی علی کے دشمن یا نبی کا یا حسین کے دشمن. اللہ نے کہا کہ میں دونوں کی یادگار باقی رکھوں گا. نبی کا تو موجودہ قرآن موجود ہے جو نبی پڑھا، تو کہا کہ ان دونوں کے دشمن ساری دنیا میں تھے، لہذا دونوں کے جو علامتیں باقی رکھوں گا. کعبے کی دیوار پہ جہاں سے شگاف بنا تھا جدھر سے فاطمہ بنت اسد گئی تھی وہ علی کے نام سے باقی ہے. حسین نے جس حسین کا خون جس کربلا کی خاک پہ گرا تھا اس پہ آج بھی جو ہے وہ خون لال ہے اور جو مٹی لال ہے اور بتاتی ہے کہ یہ خون حسین. نہ کربلا سے خون حسین کی تاثیر چھین سکے، نہ دیوار کعبہ سے نقش قدم کو مٹا سکے. محمد و آل محمد. جہاں سے ماں گئی تھی جناب فاطمہ بنت اسد، یہی تو کہا تھا کہ پالنے والے اس بچے کا واسطہ، نبیوں کا واسطہ، اوصیاء کا واسطہ، انبیاء کا واسطہ، لیکن دیوار میں شگاف نہیں پڑے. لیکن جب کہا پالنے والے اس بچے کا واسطہ کہ جو میرے شکم میں ہے، بس اتنا واسطہ دینا تھا کہ دیوار میں شگاف پیدا ہو گیا. معلوم ہے مشکل کشا صرف ہمارے ہی آپ کے نہیں ہے. ارے جو اپنی ماں کا مشکل کشا ہو وہ امت کو کسی مشکل کشا نہ ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مشکل کشا کہ سب سے زیادہ دشمن اور علی کے بھی سب سے زیادہ دشمن. علی کے لاکھ فضائل مٹانے کی کوشش کرو گے نہیں مٹیں گے. ہمارے علماء نے ایک ایک حدیث کے اوپر اتنی موٹی جلدیں لکھی ہیں. حدیث منزلت، حدیث طائر. حدیث طائر وہ ہے کہ جس میں رسول اللہ نے انس نے لا کے پرندہ دیا تھا بھنا ہوا فرائی کہ آپ کھائیے، تو رسول اللہ نے کہا کہ پالنے والے جو میرا پسندیدہ جو شخص ہے جو سب سے زیادہ جس کو تو دوست رکھتا ہے اس کو بھیج دے کہ آ کے اس پرندے میں شامل ہو جائے.
علی کا نام نہیں لیا. انس دروازے پہ بیٹھا تھا, آئے علی, کہا کہ رسول اللہ, کہا رسول اللہ ایسا کچھ کام میں مشغول ہے, ابھی رک جائیے, اندر نہ جائیے گا. لیکن رسول نے آواز دی, انس جس کو خدا نے بھیجا ہے اس کو نہ روکو. سمجھ رہے ہو کہ اس کو نہ روکو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر علی کا نام بھی نہ لے تو پروردگار نے ثابت کر دیا اللہ جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے یا وہ محمد کو چاہتا ہے یا محمد کے جانشین علی کو چاہتا ہے. تمہارے روکنے سے نہیں رک جائے گا. ہمارے علماء نے پوری جو ہے وہ جلدیں اور کتابیں لکھی ہیں, اور ایک نے حدیث خدیر کے اوپر جتنے بڑے بڑے سنی علماء نے من کنت مولا فہذا علی مولا والی حدیث لکھی ہے, سب جمع کی ہے. اب اس میں اگر مگر ادھر ادھر جاتے ہیں اس کا وقت نہیں ہے, لیکن لاکھ چاہو بدائل علی کتنے علماء نے اہل سنت نے, آج شیعہ ہو رہا نہیں ہے اس دور میں تیجانی آج کا عالم دین ہے, 30 سال کے اندر شیعہ ہوا ہے, ولایت علی کا کلمہ پڑھا ہے. شیخ احمد سوڈانی, سوڈان کا ایک ڈاکٹر ہے, عالم دین ہے, وہ حقیقت گمشدہ کتاب لکھی ہے. تیجانی کتابیں تو آپ نے پڑھی ہو, حقیقت گمشدہ اردو میں ہے, پڑھیے مزہ آ جائے گا کیا کتاب لکھی. صالح الوردانی, یہ اور لوگ ہیں, کتنے ہیں. انتاکی, یہ نابع المحدث کا شیخ سلمان بلخی کندوزی افغانستان کے تھے, قاضی تھے ترکی کے اندر, لیکن یہ سب شیعہ ہوئے نا, کتابیں لکھی ہے, اور سب نے اردو زبان میں. شاہد زعیم فاطمی, پردہ اٹھتا ہے, بولتی ہے تصویریں علی اور ان کے سیاسی حریف, یہ سب زبردست کتابیں لکھ کے گئے ہیں ولایت علی کے اوپر. فقہ کے اوپر لاکھ کتابیں علماء نے ہماری لکھی, فقہ کے اوپر, اصول کے اوپر, معجزات کے اوپر, فقہ کے اوپر, اصول کے اوپر, احکام کے اوپر کتابیں لکھی. لیکن کسی عالم نے اب تک اپنے علم کو مکمل نہ سمجھا جب تک ولایت علی کے اوپر کچھ نہ کچھ نہ لکھا ہو. ولایت علی کے اوپر کتابیں لکھی, لیکن ولایت علی کو کوئی نہیں ختم کر سکتا. کون ختم کر سکتا ہے؟ جناب میثم تمار نے کیا کہا تھا, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. میثم سولی سے بول رہے تھے نا, اور صاف صاف کہا کہ میں اپنی زبان کٹوا دی. پہلے اس نے ہاتھ اور پیر کاٹے تھے, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم تم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, زبان نہیں کاٹیں گے. ہاتھ پیر کاٹ لیے اور گھر بھیج دیا. لیکن جب جناب میثم آئے تو لوگوں سے کہا آؤ اور قلم و دعوات لے کے, اور میں تم کو بتاتا جاتا ہوں. بدائل علی بیان کرتے گئے اور وہ لکھتے جاتے تھے. آخر میں جا کر جو وہ مخبروں نے اطلاع دی اور کہ اگر میثم کی زبان نہ کاٹی جائے گی تو تیری حکومت کا تختہ بھی پلٹ سکتا ہے. اس کے بعد اس نے زبان جب کاٹنے کے لیے کہا, میں نے نہیں کہا تھا کہ ابن زیاد تو بھی جھوٹا ہے, اور تو جس کا باپ ہے اس کا تیرا باپ بھی جھوٹا, اور تیرا حکمراں بھی جھوٹا ہے. بادشاہ تیرا جو ہے, میرا مولا سچا تھا, میرا مولا صدیق اکبر ہے. کہنے کو آپ کسی کو صدیق اکبر دے دیجئے, یہ تو ہالی ووڈ کا نام ہے سمجھتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو نہیں, ہمارے یہاں ہم تو برکت کی وجہ سے رکھتے ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ اس معنی میں صدیق اکبر نہیں لیتے جو آپ لیتے ہیں. یہ بھی صدیق ہے, ہمارے یہاں بھی صدیق نام ہوتا ہے, لیکن یہ سمجھتے کہ ان کا نام تھا اصلی, لہذا ان کا نام رکھ دیا گیا تاکہ یہ بھی سچ ہی بولیں. تو علی سے دشمنی, علی سے بغض اور علی سے محبت ہر جگہ پہنچائے گی. حدیث میں آیا ہے کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب, علی کی محبت گناہوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. لیکن سچا محب ہونا چاہیے. سچا محب کا کیا مطلب؟ معجزات میں اگر مگر نہ کیجئے. کوئی ذاکر نے اگر پڑھا یہ نہیں سمجھ میں آئے, بھائی آپ سمجھیے, پوچھئے. عالم دین بھی کوئی عالم علم لدنی تھوڑی ہے بھیا. ہم تو مولا نے فرمایا تھا کہ کہاں وہ لوگ ہیں, اور ایک طبقہ جناب کمائل سے کہا کہ وہ ہے کہ جو پڑھتا ہے
علم حاصل کرتا ہے، ظالم ادب طے کرتا ہے، اور اس کے بعد آخرت کے لیے اپنے اور لوگوں کے اصلاح کے لیے علم. یہ کہا یہ علماء ہمارے. اور تیسرا طبقہ ریاؤن حمد، مولا نے کہا کہ ایک کمائل. تیسرا طبقہ جاہل اور کمینوں کا ہے کہ جس کا یہ عالم ہے جدھر کی ہوا چلتی ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں، جو پکارتا ادھر چلے جاتے ہیں. آج کل یہی جس نے آواز دی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. لیکن یاد رکھیے فائدہ نہیں ہوتا ہے. علی کے ساتھ علی نے واضح کر کے بتا دیا. اور یہ بھی پھر بعد میں بہت میں مرتبہ بعد میں پھر علی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو معلوم کرنا چاہتے ہو میں قبل اس کے کہ مجھ کو کھو دو. یعنی میں تمہاری نظر. مفقود کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ سے ہم نے پوچھا اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ ہماری پتہ نہیں چابی مفقود ہے، تو مطلب یہ کہ ہے کہیں چابی لیکن بھول گئے. تو ویسے ہی علی نظروں سے موجل ہو جائیں گے، ختم نہیں ہو جائیں گے. تو مولا نے کہا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو جو پوچھنے والے تھے انہوں نے معقول سوال پوچھے تو ان کو جواب دیے. ایک صاحب نے پوچھ دیا یا علی سر میں بال کتنے ہیں؟ اب یہ غصہ ہم جیسے آدمی سے اگر کوئی پوچھے گا تو غصہ نہیں آئے گا. اب ہم سے پہلے تو لوگوں کیا کہتے ہیں یہ کیا سوال ہے مولانا سے پوچھنے کا. تو مولانا سے پوچھا ہے کہ یا علی سر میں بال کتنے ہیں. ہم آپ جو ہے ہم لوگ غصے میں ضرور آ جائیں لیکن مولا کو غصہ نہیں آیا. مولا نے کہا کہ دیکھ میں بتا تو دوں گا کہ کتنے بال ہیں لیکن مانے گا کون. یعنی علی یہ بتانا چاہتے ہیں علی کے جواب دینے میں کلام نہیں ہے. علی جواب دے دے گا لیکن تمہاری اتنی عقلیں مکمل نہیں ہے کہ تم میری بات مان سکو اور تسلیم کر سکو. علی نے جو بتایا تھا وہ سب. علی نے مشکل کشا ایسے ہی نہیں کہا گیا. اللہ نے مشکلات کا ٹائٹل علی کو ایسے ہی نہیں دیا ہے. جو پوچھنا چاہتے ہو، جو معلوم کرنا چاہتے ہو، جو دریافت کرنا چاہتے ہو تو پوچھیں. بس ایک بات سن لیجیے. مولا کائنات کے زمانے میں ایک شخص نے نیت مانی کہ ہاتھی کے برابر سونا خیرات کریں گے. پھر رہا ہوگا کوئی بہت. اب نظر تو ان کی مراد پوری ہو گئی. جب مراد بھر آئی تو اب پسو پیش میں کہ کون ہاتھی کو، یہ تو سنا تھا کہ کون ہاتھی مارے اور کون دانت اکھاڑے، لیکن یہاں یہ معاملہ کہ کون ہاتھی کو تولے، ویٹ کون کرے. اس زمانے میں آج کی طریقے سے دھرم کاٹا تو تھا نہیں، بڑے ویٹڈ آرٹیکل جیسے تولا جاتا ہے. تو مولا کائنات کے پاس آیا کہا یا علی میں نے نظر مانی دی اور میری مراد بھر آئی ہے، لہذا وہ ہاتھی برابر سونا. کیسے ہاتھی کو ویٹ کیسے کیا جائے؟ تو مولا نے پہلے سمجھایا کہ ایسی نظر کیوں مانی کہ جس کے تم پورا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہو. تو لہذا نظریں ایسے ہی مانیے گا کہ جس پر ہم لوگ بھی کبھی کبھی بات سخت نظریں مان لیتے ہیں تو ذرا لمٹ کے اندر کے جس کو آپ پورا کر سکیں. تو مولا کائنات نے کہا تو کہا مولا آپ کیا بتائیں. تو مان لیا ہے آپ مشکل کشا، آپ ہماری یہ مشکل آسان کیجئے. مولا کائنات نے کہا جا ہاتھی کا انتظام کر. بیچارہ کہیں سے ہاتھی رینٹ وینٹ کر کے لایا ہوگا. ہاتھی آیا، مولا نے کہا لے چلو اس کو فرات کے کنارے. فرات کے کنارے لے گئے ہاتھی کو. کہا ایک ناؤ سامنے تھی، اس میں ناؤ پر نرکل لدے ہوئے تھے. یہ سر جو دیکھا ہوگا سوام کو علاقے میں جو ہے وہ نرکل، جس سے قلم علم پہنے بنتا تھا، بانس بیمبوز جس کو آپ کہتے ہیں، چھوٹے پتلے پتلے، گھروں میں بھی ملتے ہیں، ہم نے دیکھا یہاں ڈیکوریشن کی. تو مولا نے کہا کہ اس کو اتار لو. سارا اتار لیا گیا، سارا اتار لیا گیا. اب اس کے بعد مولا نے کہا کہ اس کو ہاتھی کو سوار کرو اس کے اوپر. بھائی جب سارا نرکل بانس اتار لیے گئے، بیمبوز اتار لیے گئے تو اب وہ ذرا سا ناؤ اوپر آ گئی. بھائی جو ویٹ سے دبی تھی پانی میں، تو مولا نے کہا کہ ہاتھی کو اس پہ سوار کرو. جب ہاتھی ایلیفینٹ اس کو سوار کیا گیا تو اس کے ویٹ سے جو ہے وہ ناؤ پانی میں ڈوبی. جب پانی میں جب ہاتھی اس کے اوپر کھڑا ہے تو اب جہاں تک پانی آیا تھا دریا کا، مولا نے کہا کہ یہاں پر نشان لگا لو، اور نشان لگا لیا. اب کہا ہاتھی اتار لو. ہاتھی اتارنے کے بعد کہا اسی ناؤ کے برابر سونا لا کر لادا جائے. جب وہاں تک جہاں پر ہاتھی کے سوار ہونے سے ڈوبی تھی ناؤ، وہاں تک جب سونا لادنے سے ویٹ سے اب پانی میں ناؤ اتنی دب جائے، اسی کو لے جا کر الگ الگ تول لینا منظم معلوم ہو جائے گا. مولا کائنات کے فضائل اور کمالات کے کوئی شبہ اور شک نہ کرے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ علی نے
کچھ فیصلے جو ہے وہ قرآن اور قول پیغمبر اور نذیر سے کیے تھے، اور کچھ فیصلے علی نے اپنے جینیس ہونے کا ثبوت دیا تھا کہ ہم سپر جینیس ہیں، جینیس ہم سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے۔ تو علی نے سب جو بھی مسئلہ آیا علی نے اس کا جواب دیا۔ بس یہ تھا کہ اگر سمجھدار ہے تو اس کو سمجھا دیا، اگر نہیں ہے تو اس کے اعتبار سے سمجھائیں، لیکن سمجھایا۔ کل آگے بات بڑھے گی۔ ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا تھا اس کو کل پڑھیں گے۔ اس نے کہا تھا کہ علی ایک رکعت سے دوسری رکعت تک قرآن آپ ختم کر کے بتا دیجئے۔ تو علی نے قرآن ختم کر کے بتایا۔ اب یہ کل اس سے سلسلے میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو بہرحال حضرت کربلا کا اتنا بڑا واقعہ، ایک تو پیغمبر کو نام و نشان مٹانے کے لیے تھا، اور ایک دشمنی علی میں تھا۔ کربلا کا اتنا بڑا واقعہ جس میں 72 تو وہ ہے کہ جو میدان میں گئے ہیں، 1 بائی 1 مقابلہ کیا ہے اور قتل کیے گئے، لیکن شہداء کی تعداد اور بھی مقاتل لکھتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو نماز صبح کے بعد جب تیر اندازی کی ہے تو گھوڑے کھڑے کیے تھے، سوار تھے وہ، اور گھوڑوں کے درمیان میں جو جگہ تھی ان کے پیروں سے، تو وہ خیموں سے تاکہ تیر نہ پہنچے اور بچوں تک جو ہے بچے زخمی نہ ہوں۔ حسین کو کتنا خیال تھا، اصحاب حسینی نے اس طریقے سے حسین کے بچوں کی اور مخدرات عصمت و طہارت کی حفاظت کی ہے۔ کربلا کا واقعہ بہت ہی جانکا ہے۔ کربلا کے واقعے سے حسین کے خون میں کبوتروں نے ڈوب کے پوری دنیا میں میسج اور پیغام سنایا۔ آج دنیا میں ریسرچ ہونے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ہاں ایسا زمانہ آیا تھا یورپ وغیرہ میں کہ خون برسا ہے۔ یہ حالت تھی کہ بیت المقدس اسرائیل وغیرہ میں جو چیز اٹھایا جاتا تھا پتھر، تو اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ گھڑے میں پانی اڈیلا جاتا تھا تو وہ خون کا رنگ بدل گیا۔ غم حسین ساری دنیا میں تھا، اور ساری دنیا میں یہ میسج شہادت کا پہنچ رہا تھا۔ اہل حرم کا یہ عالم ہے، شام غریبہ گزر چکی، آج 11 محرم کا دن ہے۔ ہر بیوی کو اپنے والی و وارث کا خیال ہے۔ سر تو سب کے ظالموں نے اپنی جگہ پر جمع کر لیے، سب کو جمع کر لیے سر۔ ایک مرتبہ امام سجاد بیٹھے ہوئے تھے، اور امام سجاد کو جناب زینب ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی تھی، کیونکہ بھتیجا بیمار ہے، کوئی زیادہ طبیعت بگڑ نہ جائے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ امام سجاد کی حالت غیر ہو رہی ہے، آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ جناب زینب نے محسوس کیا اور دوڑ کے اپنے بھتیجے کو سنبھالا اور کہا میرے لال سید سجاد اپنے کو سنبھالو، دیکھو بیٹا تمہاری حالت کیسی ہو رہی ہے۔ صبر کی تلقین کی، سمجھایا۔ اس کے بعد جناب زینب نے کہا تو پوچھا کہ کیوں ایسی حالت؟ کہا پھوپھی اماں دیکھیے ہمارے سامنے بابا کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہے، بھائیوں کا جنازہ سب کو سامنے تھا، امام کے سامنے تھا، کیسے نہ میں اپنی جان دے دوں، کیسے میری حالت نہ غیر ہو؟ دیکھیے بابا کا جنازہ بے غور و کفن پڑا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا اے بھائی بیٹا سید سجاد، بابا نے مجھ سے فرمایا تھا زینب شہادت حسین کے بعد پریشان نہ ہونا، زینب آج وہ حسین کو دفن بھی کیا جائے گا، حسین کی قبر بنے گی، حسین کی قبر پہ روضہ تعمیر ہوگا، اور زائرین ہمیشہ زیارت کے لیے آئیں گے۔ مولانا جناب زینب نے مجلس پڑھی، جناب زینب نے سمجھایا، امام سجاد چپ ہو گئے۔ اب باری آئی کہ جناب زینب نے اونٹ لے کر بسرے ساتھ کے فوجی اونٹ لے کر آئے، کہا کہ ہم سب کو سوار کریں گے۔ اب ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے پھر کہا ہم کسی کے ہاتھ سے ہماری یہاں کی بیویاں نہیں سوار ہوں گی، ہم خود سوار ہو جائیں گے، تم الگ ہٹ جاؤ۔ زینب کا یہ کہنا تھا کہ فوجی سارے کنارے ہو گئے۔ بسرے ساؤتھ کے اندر بھی اتنی جرات نہ ہوئی ہے کہ وہ کہتا کہ نہیں ہم زبردستی سوار کریں گے۔ علی کی بیٹی کو کہا ٹھیک ہے
जनाब ज़ैनब ने एक एक को सवार कराया। एक एक को सवार कराने के बाद जब सबको सवार करा चुकी तो जालिमों ने जानते क्या किया, 4 बरस की सकीना जो अकेले ऊंट पर नहीं बैठना चाहती थी, जनाब ज़ैनब ने उतारा, जनाब ज़ैनब ने फिर बैठाला, लेकिन जालिमों ने कहा नहीं, इस बच्ची को इसी में बैठा लो। जनाब सकीना को पुष्ट से, ऊंट की पुष्ट से बांध दिया गया। बच्ची चिल्लाती रही, ए भैया सैयद सज्जाद बचा लीजिए, ए फूफी अम्मा हमको छुड़ा लीजिए, लेकिन जालिमों ने मौका न दिया। जनाब सकीना को ऊंट की पुष्ट से बांध दिया। अब उसके बाद जनाब इमाम सज्जाद का सवार करना बड़ा मसला था, लेकिन एक मर्तबा अली की बेटी ने हिम्मत की और जाके पीठ पर पहले जनाब सैयद सज्जाद को पुष्ट पे लादा। अल्लाह के ऊंट के करीब जनाब सैयद सज्जाद को अपनी पुष्ट से जनाब सैयद सज्जाद को ऊंट पे बैठा ला। अरे जालिमों ने ताव को सलासिल में जकड़ दिया। काफिला जब चलने वाला था, अब अली की बेटी जो है वो देख रही, या हुसैन ने देखा था आखिर कि कोई हुसैन को सवार कराए, तो ज़ैनब ने सवार कराया था। अब अली की बेटी अकेली है, कौन सवार करा? एक मर्तबा फुरात का रुख किया, आवाज दिए भैया पार, ए अली अकबर, अरे सबको मैंने सवार करा दिया, अब मुझे कोई सवार कराने वाला, ए भैया आ जाओ, अजब नहीं लाज तड़पी हो, आवाज ये बहन ज़ैनब, मौत ने मजबूर कर दिया है, वरना तुम्हारा भाई सवार कराने के काफिला सवार हुआ, रोते भी लगते, असीर करके जालिम कूफे की जानिब रवाना। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस इबादत और बंदगी को और रज़ादारी को कबूल फरमा। परवरदिगार जो मरीज़ हैं उनको शफ़ाए कामिल और आजिल अता फरमा। परवरदिगार हाज़रीन मजलिस के दिली मक़ासिद पूरा फरमा। परवरदिगार हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। परवरदिगार जो मुलाज़मत में उनको तरक्की अता फरमा। जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको तालीम में हर जगह कामयाबी अता फरमा। जो बे औलाद है उनको नेमत औलाद से नवाज़ा। परवरदिगार जिनकी फैमिलियाँ पाकिस्तान या हिंदुस्तान में रुकी हुई नहीं है, उनके इमिग्रेशन के मसाइल हल फरमा। परवरदिगारा पूरी दुनिया में अज़ादारों के जान व माल व इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। परवरदिगारा बानियान इदारा जनाब नजम साहब इनकी फैमिली को भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। जो लोग जिस उन्वान से इस इदारे में खिदमत करते हैं उन सब की खिदमतों को परवरदिगार कबूल फरमा और इनके मसाइल को हल फरमा और इस खिदमत की वजह से इनकी मारिफत में इजाफा फरमा। परवरदिगारा जो बच्चे हैं इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। परवरदिगारा अदबात आलियात का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। ज़ायरीन की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर बाक़ी रखना। हुकूमत इस्लामी को दवाम अता फरमा। सऊदी ज़ालिमों के जुल्म से हिजाज़ को आज़ाद फरमा ताकि जन्नतुल बक़ी, जन्नतुल मुअल्ला और दीगर ज़ियारत गाहें तामीर हो सके। परवरदिगार हमारे हामाल इस लायक कर कि जब इमाम ज़माना का ज़हूर हो तो हम उनके नासरीन में शुमार हो सके। परवरदिगार वारिस दीन को, वारिस हुसैन को जल्द से जल्द कर दे, गैब से भेज दे। या हुसैन, 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 या हुसैन।